ویلکم بیک ناظرین. تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. جی طالب صاحب, جو تعلیم و تربیت کی ہم بات کر رہے تھے, سب سے بڑا نقصان جو مجھے لگتا ہے سیگریگیٹ کرنے سے, کہ دینی تعلیم کوئی لے اور دنیاوی تعلیم کوئی لے, اور کم ہی لوگ ہیں ہم دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا سارے معاشرے پہ کتنا برا اثر پڑا ہے. گھر کی زندگی پہ برا اثر پڑا ہے, باہر کی زندگی پہ, کاروبار پہ, تعلقات میں, ہر چیز پہ بہت برا اثر پڑا ہے. ہم رشتہ لینے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں جی پڑھا لکھا لڑکا ہے, پڑھی لکھی لڑکی ہے. جب ان کو ہم کہتے ہیں جی کہ آپس میں ایک دوسرے کے سٹیٹس کے ہیں, بالکل لڑکا کمانے لگ گیا جی شادی کر دیں, لڑکی نے ایف اے میٹرک جو بھی آپ کے فیملی کا سسٹم ہے وہ آپ نے کر لیا, تو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کی شادی کر دیں. لیکن یہ بیچ میں سے بالکل کینسل ہو گیا ہے, جو دین ہی سکھاتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا, کہ آیا اس رشتے میں بندھنے کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہیں اور خامند کے حقوق کیا ہیں. وہاں پہ ایکوالٹی کا لڑائی شروع ہو جاتی ہے, یونٹی کا بچوں کو نہیں پتا, کوئی ہم تعلیم نہیں دیتے کہ دین کی کیا تعلیم ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ آگے چل کے آپ نے تعلقات میں کیا کرنا ہے. یہی سارا کچھ کاروبار کے حوالے سے, کہ ڈاکٹر بن گیا تو کلینک تو کھل گیا, انجینئر بن گیا تو نوکری تو مل گئی. اب وہاں پہ آپ نے اپنے رخ کو سیدھا کیسے رکھنا ہے؟ اگر دینی تعلیم نہیں ہوگی آپ کی تو آپ رخ سیدھا کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں, اس میں آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ کیوں. جو ہمارے تعلیمی نظام کو ڈیولپ کیا جائے تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ دین کی بنیادی تعلیم اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اہلیت یہ ہر بچے میں پیدا کر دی, ورنہ ہر چیز کے آداب بالکل بیچ میں سے کینسل ہو جائیں گی اور ہماری زندگی فارمولاز میں بند کے رہ جائے گی, کہ ڈیفینیشنز کے اوپر ہم پورے اتر رہے ہیں اور کوئی آداب, طریقہ, کوئی بیک گراؤنڈ کسی چیز کی نہیں ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ خود سوسائٹی جو ہے وہ کیسے انسان بنانا چاہتی ہے, یہ ہمارے کسی نظام کا حصہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے روبوٹس ہیں, ہاں, کمانے والے روبوٹس. ہمارا جو جدید تعلیمی نظام ہے اس میں ہم سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں میں, کہ کسی کو ہم نے لکھنا سکھا دیا, کسی کو پڑھنا سکھا دیا, کسی کو انجینئر بنا دیا, کسی کو ڈاکٹر بنا دیا. تو یہ ہم نے کیا کیا کہ کچھ سکلز پیدا کر دی کہ تم دنیا کمانے کے دنیا تعمیر ہو رہی ہے بغیر دین دنیا کمانے کے قابل ہو جاؤ. اور بعین ہی یہی کام ہم دینی اپنے اداروں میں کر رہے ہیں, کہ وہاں بھی ہم قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں, عربی پڑھنی سکھا رہے ہیں, حدیث پڑھنی سکھا رہے ہیں. انسان سازی کا جو عمل ہے وہ الگ سے ہوتا ہے, تعلیم کے نظام کا حصہ نہیں. اور اس کے بیچ میں بہت اونچی دیوار ہے کہ یہ دونوں اکٹھے کہیں سے آ کے مل ہی نہیں سکتے. ایک تو پرابلم یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے نظام تعلیم میں بہتر انسان بنانے کا جو عمل ہے اس کو ایڈ کریں, اس میں اساتذہ کو تربیت کی جائے اور خود تربیت کا ایک نظام ہو. ایسی کتابیں لکھی جائیں اور ایسی کتابیں شامل کی جائیں نصاب میں کہ جو یہ بتائیں کہ بھئی تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. تم باپ کی حیثیت سے, کاروباری آدمی کی حیثیت سے, بیٹے کی حیثیت سے, دوست کی حیثیت سے, میاں بیوی کے رشتے میں کیا حقوق ہیں, کیا فرائض ہیں, انسانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جاتا ہے, انسان کیسے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے, اس کو اپنے ایپٹیچیوڈ پر کیسے قابو حاصل کرنا ہے. طالب صاحب, بہت زمانہ پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا تعلیم بالغہ. مجھے لگتا ہے کہ آج ہم اس بات پہ تو سٹریس کرتے ہیں کہ بچوں کے سکولز میں کیا ہونا چاہیے, مگر میں نے ایز اے ماں اگر بہت سی چیزیں سیکھی نہیں ہیں تو میں آگے کیسے بتاؤں گی. اگر آج یہ بھی چیزیں ہم رائج کریں جی کہ ماں باپ کو کیسے پتا ہو یا گرینڈ پیرنٹس کو کیسے پتا ہو کہ دین اور دنیا اکٹھی لے کے کیسے چلنی ہے, اگر یہ ادارے نہیں بنتے تو چند جگہ کچھ اہتمام ہو جائے لیکچرز کا, کلاسز کا, تاکہ فرض کریں کہ اگر میری انجانے میں میں نے اپنے بچے پال لیے ہیں بغیر یہ دونوں چیزیں ساتھ چلائے ہوئے, تو میں آج اگر اس چیز پہ خود عمل کروں گی تو میں کچھ بچوں کو بتا سکتی ہوں, گرینڈ چلڈرن کو بتا سکتی ہوں, یا جو چھوٹے بچے میرے جاننے والوں کے ہیں ان کو میں بتا سکتی ہوں. صرف بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے, بڑوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. اور دیکھیں جو جدید ہماری تعلیم ہے نا اس میں دو بنیادی اصول ہیں جن پر ہم اپنے نوجوانوں کی نفسیات کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ایک ہے برابری ایکولیٹی کا اصول اور ایک ہے آزادی کا اصول. جبکہ ہم دین کی طرف سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مراتب رکھے ہیں, پیغمبر ہیں, استاد ہیں, مراتب رکھے, حدیں رکھی ہیں, والدین ہیں, میاں ہے, بیوی ہے, تو ہر ایک کی ایک جگہ ہے اور اس کو اس کی جگہ سے بیہیو کرنا ہے. اور ہر ایک کی آزادی کا ایک دائرہ ہے, آزادی کا ایک دائرہ ہے. الٹیمیٹ آزادی کسی کو نہیں دی گئی. پھر ہمارا اخلاقی وجود ہے, ہمیں اس کے مطابق جینا ہے. آزادی کا کوئی ہم ایسا تصور اختیار نہیں کر سکتے کہ جس کے نتیجے میں اخلاق کو ہم برباد کر کے رکھ دیں. طالب صاحب, پھر آزادی کا تو مطلب انسان نہیں جانور ہوا نا, جہاں مرضی بیٹھ گیا, جہاں مرضی چیر پھاڑ لیا, جہاں مرضی جو مرضی کر دیا. بالکل ٹھیک. بندش ہی ہمیں انسان بناتی ہے, بالکل ٹھہراؤ رکاؤ ہی ہمیں انسان بناتا ہے. اچھا, پھر ایک دیکھیں اور پرابلم کیا ہے, جو ہماری جدید تعلیم ہے
اس میں ہمارے جو بچے ہیں وہ واقف ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے آئیڈیلز کیا تھے. یعنی دیکھیں نا، کوئی بھی بچہ جو ہے، جیسے بچہ جو ہے اپنے والدین کو دیکھتا ہے، اپنے اساتذہ کو دیکھتا ہے، تو اس سے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے کیسا ہونا چاہیے، اسی سے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کے اندر ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے، یوں بیٹھنا چاہیے، یوں اٹھنا وہ اس کے چاہیے، متعلق فردر جاننے کی کوشش کرتا ہے، جاننے کی کوشش کرتا ہے. بین ہی یہی بات اس وقت سامنے آتی ہے جب ہم پیغمبروں سے واقف ہوں، ان کے کردار سے واقف ہوں، صحابہ سے واقف ہوں، ان کے کردار سے واقف ہوں. اب ہمارے سامنے جو آئیڈیلز ہیں وہ اور طرح کے وجود میں آ رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ایکٹروں کو دیکھ کر اور کھلاڑیوں کو دیکھ کر اپنی نفسیات ڈیولپ کر رہے ہیں. فیری ٹیلز پڑھ کے بڑے ہوتے ہیں، فیری ٹیل. بچوں کو پیغمبروں کے نام ہی نہیں آتے. جی، تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی بچوں کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں، بچوں کے سامنے کیا آئیڈیلز ہم رکھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے کیا مقصود پیش کیا ہے کہ جس کو وہ اچیو کرنے کی تو کوشش طالب صاحب بچوں کو پھر لڑنے جھگڑنے کی بجائے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنا طرز زندگی تھوڑا سا بدل لیں، ان پہ غصہ کرنے کی بجائے وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھیں. سوال تو ضرور کریں گے کہ آپ نے یہ اپنا زندگی کا طریقہ چینج کیوں کیا ہے. تو ہمیں یہ کہنے میں بالکل شرم نہیں آنی چاہیے کہ کچھ باتوں کی مجھے بھی آج سمجھ آئی ہے، بے شک لیٹ ہو گیا، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے بہترین موقع ہے رمضان کا کہ ہم یہ بتائیں کہ میری کوتاہیاں ہیں، اب میں امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آؤ مل کے ایز اے یونٹ آگے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں تعلیم میں میرے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو کلچر تھا ہمارے اسلاف نے جس کو ڈیولپ کیا تھا، جو انبیاء کی روایت سے آگے چلا تھا، اس کو اب خطرہ ہے کہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور جدید تعلیم نے اس کے خلاف ایک دوسرے کلچر کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کلچر ہمارے اس کلچر سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بری روایات ہیں، جو بری رسمیں ہیں، ان کی کنٹینیوشن کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے کلچر میں اخلاق تھے، ہمارے جو رویے تھے، ہمارے جو پیٹرنز تھے، ہمارے جو مینرز تھے، اس کو ہم نے بغیر سوچے سمجھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ ماضی کی یادگاریں ہیں، ان کو نہیں اختیار کہ کرنا. وہ نہیں اپلائی ہو سکتا اس کمپیوٹر ایج میں، اس کو لے کے نہیں ہم آگے چل سکتے. جی. تو اس کے بجائے ہمیں یہ ٹھیک ہے کہ تبدیلیاں آتی ہیں، کلچر تبدیل ہوتے ہیں، طالب رسم صاحب رواج. چیز کو سامنے رکھ کے تبدیل کرنا ہے نا، چیز کو ہٹا کے تو نئی چیز نہیں لانی، اسی کو رکھ کے کہ تب کیسے چل رہا تھا آج کیسے چلنا ہے. جی، ایک تبدیلی ہوتی ہے جو ضرورت کے تحت ہوتی ہے، حقیقی ضرورت. جی دیکھیں ہم نے ایک چیز تھی، ہم نے محسوس کیا کہ وہ خراب ہو گئی ہے، اس کا نقصان ہونے شروع ہو گئے ہیں، ہم نے اس کو تبدیل کر دیا. اور ایک تبدیلی ہوتی ہے جو ہم مرعوب ہو کر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ امیر آدمی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یا اب مغربی اقوام کی ترقی ہے، اس نے ہمیں مرعوب کر رکھا ہے، ہم اس کے زیر اثر اپنے اندر تبدیلیاں لا رہے ہیں. یہ صحت مند تبدیلی نہیں ہوتی، اس سے ہم اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ہماری اپنی بڑی خوبصورت آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہم کیوں بھول جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم ایز اے مسلم، ایز اے مومن، ایز دیندار، ہم بڑے خوبصورت لوگ ہیں اندر باہر سے، اور ہماری روٹس ہیں، ہم کسی روٹس پہ کھڑے ہیں. ویسٹ کن روٹس پہ کھڑا ہے؟ ہمارے پاس، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کہیں جواب دینا ہے، ہم نے اس کے سہارے زندگی گزارنی ہے. ویسٹ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ ہم امپریسڈ تو بہت ہیں، مگر اس امپریشن میں ان کے پاس فال بیک ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس رونے کے لیے کندھا ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی بدقسمتی اگر ہم سارا کچھ بھول جائیں گے. فکر مجھے یہ آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کے لیے کچھ قدیم کوئی کتابیں، کوئی اسوہ کسی کا، کوئی کسی کی بتائی ہوئی باتیں، لگتا ہے سب کچھ یہ غائب کر دیں گے لائبریریز میں سے بھی اور بازاروں میں سے بھی. بچے کس کے پاس واپس جائیں گے؟ اگر ہم بھی اپنی دینی کتابیں، قرآن پاک، حدیثیں اٹھا کے رکھیں گے اوپر کہ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، بچے کس کے پاس واپس جائیں گے؟ فرض کریں ایک بچہ لوٹنا چاہتا ہے، کس کے پاس واپس جائے گا؟ صحیح بات ہے. تو گویا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے کہ ہمارے والدین جو بچوں کی تعلیم کا اور تربیت کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو کس رخ پر سوچنا چاہیے اور ان کو کس طرح دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور جدید سوسائٹی نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں، جدید تعلیم نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں، ان کے برے اثرات سے وہ اپنے بچوں کو کیسے بچائیں گے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو رہنما ہیں، اساتذہ ہیں، وکلاء ہیں، جو بڑی پوسٹ پہ ہیں، جو انفلوئنشل ہیں، جی انفلوئنشل ہیں، ان سے ہماری درخواست یہ ہے کہ وہ اس کو ایک تحریک کے طور پر محسوس کریں کہ اس ملک میں یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، سب لوگوں کو برابر تعلیم ملنی چاہیے. اور پھر آگے جا کر جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، لوگ مختلف شعبے میں جاتے ہیں، اسی طرح یہاں ہمارے ہاں بھی نظام ہونا چاہیے. سوسائٹی کو جس طرح لوگوں نے تقسیم کر رکھا ہے، یہ سوسائٹی کے ساتھ ظلم ہے، اس ظلم کو ختم ہونا چاہیے. طالب صاحب کیا خیال ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور فکر کریں کہ یہاں پہ کوئی کمی ہے، یہاں پہ کوئی خامی ہے، یہاں پہ کوئی پریشانی ہے.